اس وقت پوری دنیا کسی مسیحا کی تلاش میں ہے۔ دنیا کے لیے، دنیا کے اقوام کے لیے نجات دہندہ کون ہو سکتا ہے؟ اس میں مسلمان، عیسائی، یہودی اور دیگر قومیں مختلف رائے رکھتی ہیں۔ مسلمانوں کا کہنا ہے کہ مسیح موعود آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور دمشق کی جامع مسجد میں کے مینار پر وہ اتریں گے اور اس کے بعد مسلمانوں کو ایک نجات دلائیں گے دوسرے اقوام سے، دوسرے ممالک سے۔ ایرانیوں کا، شیعوں کا یہ کہنا ہے کہ امام مہدی آئیں گے، وہ غار میں کہیں چھپے ہوئے ہیں، وہ آئیں گے اور ہمیں نجات دلائیں گے۔ یہودیوں کا کہنا ہے کہ دجال آئیں گے، دجال اکبر آئے گا اور وہ ہمیں یہودیوں کو نجات دلوائے گا۔ اسی طرح اور قوموں کا اور مذاہب کا بھی کہنا ہے کہ کوئی نہ کوئی ان کے نزدیک ایک مسیح ہے، ایک نجات دہندہ ہے جو ان کی رائے کے مطابق، ان کے بیانیے کے مطابق آئے گا، اس قوم کو، ان ممالک کو دوسروں سے نجات دلوائے گا۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایران کی۔ ایرانیوں کا یہ کہنا ہے کہ امام مہدی آئیں گے اور وہ کہیں چھپے ہوئے ہیں اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک تخت تیار کی جائے، ایک رائے عامہ ہموار کی جائے، ان کے لیے ایک جگہ بنائی جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ مدینہ پر ہمارا کنٹرول ہونا چاہیے، قبضہ ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اب جو مکہ دفاعی معاہدہ ہوا سعودی عرب، پاکستان اور ترکیہ کے درمیان، اس کو ماننے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ ایران نے آج تک سعودی عرب کو دل سے تسلیم نہیں کیا اور نہ وہ کریں گے، کبھی نہیں کریں گے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں ان کے ذہن میں ایک وسیع منصوبہ ہے اور وہ سعودی عرب پر قبضہ کرنا ہے، فتح کرنا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 80 کے دہائی میں بیت اللہ شریف پر کس نے قبضے کی کوشش کی تھی؟ ایرانیوں نے بیت اللہ پر قبضے کی کوشش کی۔ پاکستان سے جنرل ضیاء الحق نے ایک فوج کے دستے کو بھجوایا جس کی کمانڈ پرویز مشرف کر رہے تھے، اور پھر ایرانیوں کو وہاں پر مار کے ان سے بیت اللہ کو آزاد کروایا۔ تو ایرانی یہ چاہتے ہیں کہ مدینہ پر، بیت اللہ پر ان کا کنٹرول ہو، اس کے لیے ان سے جو کچھ بن پڑے، جو کچھ ہو سکے وہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ عراق کے 2 حصے ہو گئے، ایک حصہ کرد ہے اور دوسرا حصہ الگ ہے۔ جو کرد ہے وہاں پر شیعہ لوگ ہیں اور وہاں پر ایران کی پراکسی نے کام کیا۔ بحرین میں لے لے، وہاں پر بھی ایرانی پراکسیز ہے۔ یمن میں لے لے، یمن کے 2 حصے ہو گئے، وہاں پر بھی ایرانی پراکسیز تھی۔ شام میں لے لے، وہاں پر بھی ایرانی زیبیون اور یہ جو دوسرے لوگ لڑتے رہے۔ پاکستان کو لے لے، پاکستان کے اندر بھی دیکھیں ایک زیبیون بنایا ہوا ہے، فاطمیون بنایا ہوا ہے۔ کراچی انچولی کی شیعوں سے لے کر اور گلگت کے شیعوں تک پورے خفیہ طریقے سے ایک مدد کر رہے ہیں۔ یہی انہوں نے مختلف بریگیڈ بنائے ہوئے ہیں، مختلف دستے بنائے ہوئے ہیں۔ کوئی پاکستان میں شر پھیلا رہا ہے، کوئی عراق میں، کوئی شام میں، کوئی یمن میں، کوئی بحرین میں، کوئی مدینہ میں، کوئی اور علاقوں میں۔ ایرانیوں کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں۔ میں نے کل بھی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک کو جس نے چاک کیا وہ ایران کا رہنے والا خسرو پرویز تھا۔ ایرانیوں کی 1400 سالہ تاریخ دیکھ لیں، انہوں نے ہمیشہ آپس میں جنگ کی انتشار پھیلایا، مسلمانوں کے کمر میں چھرا گھونپا۔ ابھی حال ہی میں دیکھیں جب ایران امریکہ اسرائیل جنگ ہو رہی تھی اور جنگ ہوتے ہوتے 120 دن ہو گئے، امریکہ ایران آپس میں تنگ آ گئے تو صلح کروانے کے لیے پاکستان کو بیچ میں ڈالا جا رہا۔ پاکستان جب صلح کروا رہا تھا، ایک طرف امریکی وفود بیٹھے ہوئے تھے، دوسری طرف ایرانی وفود بیٹھے ہوئے تھے، لیکن پاسداران انقلاب کی قیادت، پاسداران انقلاب کے کمانڈر کرد میں، جو عراق کا ایک حصہ ہے، کردستان بن چکا ہے، وہاں پر امریکہ کے ساتھ خفیہ معاہدہ کر رہے تھے۔ دانشوروں نے، ماہرین نے اس پر پورا ولاگ کیا ہے، پوری ثبوت کے ساتھ دیے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ بھی اس کو مان چکے ہیں، امریکہ کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی اس کو مان چکے ہیں کہ کردستان میں ہم نے پاسداران انقلاب کے ساتھ مذاکرات کیے۔ ایک طرف پاکستان مذاکرات کروا رہا ہے، دوسری طرف خفیہ طریقے سے پاسداران انقلاب امریکہ کے ساتھ کر جوڑ اس کا ثابت ہو رہا ہے۔ بہت سارے لوگ پہلے یہ کہتے تھے پاسداران انقلاب جو ہے یہ خفیہ طریقے سے امریکہ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور ان کا منصوبہ یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کے جو مسلمان ممالک ہیں، عرب ممالک ہیں، ان کو کمزور کیا جائے، ان کو خانہ جنگی میں دھکیل دیا جائے۔ لیکن پاکستان نے، سعودی عرب نے اور ترکی نے اور ممالک میں سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے یہ منصوبہ ناکام بنایا۔ اسرائیل جو چاہتا ہے کہ اس توسیع پسندانہ عزائم میں رکھتا ہے، دریائے نیل، دریائے فرات تک وہ اپنی سرحدیں چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ مدینہ کے اندر یہود ہوتے تھے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا تھا، وہ چاہتے ہیں، اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ القدس پر ہماری حکومت ہو، اور اسی طرح مدینہ میں جہاں پر مسلمانوں کی حکومت ہے وہاں پر پہلے جب یہودی رہتے تھے، خیبر میں یہودی ہوتے تھے، وہاں سے نکالا تھا، خیبر بھی یہودیوں کے پاس ہو، القدس بھی یہودیوں کے پاس ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ
کہ اسرائیل میں بڑے پیمانے پر غرقت کے درخت لگائے جا رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آخری زمانے کے اندر یہودیوں کو، اسرائیلیوں کو کوئی نجات نہیں دے گا، کوئی پناہ نہیں دے گا الا غرقت کا جو درخت ہے وہ ان کو پناہ دے گا۔ تو بڑی میڈیا پر آ چکا ہے، ویڈیو آ چکی، بڑی تعداد میں جو شجر کاری کر رہے ہیں اسرائیلی، وہ غرقت درخت کی کر رہے ہیں تاکہ ہمیں پناہ مل سکے۔ اور ان کے لیے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ دجال کے آمد سے پہلے دجال اکبر جس کو کہتے ہیں، اس کا تخت تیار ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ القدس پر ان کا کنٹرول ہو۔ اس لیے جتنے بھی معاہدے ہو رہے ہیں مسلمانوں کے آپس میں، یا اسرائیل کو ان کے توسیع پسندانہ عزائم سے روکنے کے لیے ہے، لیکن اسرائیل کبھی بھی اپنے توسیع پسندانہ عزائم سے رکنے والا نہیں۔ اس لیے وہ کوشش کر رہا ہے کہ مسلمانوں میں انتشار پھیلایا جائے، مسلمانوں میں نفرتیں پھیلائی جائے، مسلمان ممالک کو تقسیم کیا جائے۔ چنانچہ سوڈان کے 2 حصے ہو چکے، عراق کے 2 حصے ہو چکے، بحرین کے 2 حصے ہونے جا رہے ہیں، یمن کے 2 حصے ہو چکے۔ کتنے ممالک ہیں جہاں پر شورشیں یورشیں بپا کر کے نفرتوں کو بیج اگا کر ان کو تقسیم کیا جا رہا ہے۔ ایران بھی مسلمانوں کا خیر خواہ نہیں، اور اسرائیل تو کبھی مسلمانوں کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو جنگ ہوئی ہے امریکہ کی، ایران کی اور اسرائیل کی، یہ آپس کے کٹ جوڑ کے ساتھ ہوئی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اب ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ مسلمانوں کے کرنے کا کام کیا ہے؟ آپ کے اور ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ اندرین حالات ایک آدمی کیا کر سکتا ہے؟ آپ دعا تو کر سکتے نا، الدعاء مخ العبادہ، ایک بڑی دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعاؤں کی برکت سے تقدیریں بھی بدل سکتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بہت سارے ابدال ہوتے ہیں، بہت سارے ولی ہوتے ہیں، وہ غاروں میں چھپ کر امت کی حالت پر روتے رہتے ہیں اور دعا کرتے رہتے ہیں۔ آپ اپنے گھر کے اندر جہاں پر بیٹھے ہوئے نماز کے بعد امت مسلمہ کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں نا۔ اگر آپ میڈیا پر ہیں، سوشل میڈیا پر ہے، پرنٹ میڈیا پر ہے، الیکٹرانک میڈیا پر ہے، آپ لکھ سکتے ہیں کہ آپ دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے اپنی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ مسلمان متحد ہو جائے اور دشمنوں کی سازشوں سے محفوظ رہے۔ کم از کم آخری درجہ یہ ہے کہ آپ نے کسی دشمن کی سازش میں نہیں آنا۔ اب دیکھیں نا پاکستان کے خلاف کس طرح زہر اگلی جا رہی ہے، پاکستانی ریاست کے خلاف، پاکستانی جھنڈے کے خلاف، پاک افواہ کے خلاف۔ تو آپ نے متحد ہونے کا درس دینا ہے، دامے در میں قد میں جس طرح ممکن ہو سکے مسلمانوں کا دست و بازو بننا ہے، خیر آپ نے پھیلانی ہے، شر کو روکنا ہے۔ بہترین مسلمان وہ جو خیر پھیلاتا ہے اور شر کو روکتا ہے، سازشوں سے محفوظ کرتا ہے۔ اور آخری بات جو کرنے کی وہ یہ ہے کہ یہ جو جنگ ہے یہ طاقت کی جنگ ہے، یہ اقتصاد کی جنگ ہے، یہ برتری کی جنگ ہے۔ غریب آدمی کو کوئی نہیں پوچھتا، غریب ملک کو کوئی نہیں پوچھتا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے کہا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، آپ نے لیے تیاری کر کے رکھو، جنگی تیاری کرو، جسمانی تیاری کرو، مالی تیاری کرو۔ تو آپ نے تجارت کر کے مالی لحاظ سے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، ورزش کر کے جسمانی طور پر اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے، علم جدید ٹیکنالوجی حاصل کر کے ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے۔ اور جس طرح ممکن ہو سکے آپ نے اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو، اپنے ملک کو، اپنی قوم کو مضبوط کرنا ہے، تاکہ حدیث پاک میں آتا ہے نا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، قوی مسلمان، بہادر مسلمان یہ کمزور سے بدرجہ بہتر ہے۔ تو آپ کے کرنے کا جو کام ہے وہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو، اپنی قوم کو، اپنے ملک کو بہتر کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا شکوہ ظلمت شب سے تو بہتر ہے اپنے حصے کی شمع جلاتے جائیں۔ آپ نے اپنے حصے کی شمع جلانی ہے۔